ہوگا اس عمل میں یہ عرضی بھی ہوگی اے نبی مجھے در پہ پھر بلانا مدنی نبی بیداری کے ساتھ کہہ لیجئے یا رسول اللہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے عشق بھی دلانا مدنی مدی اس لیے آپ پوری طرح حاضر ہیں نا سہریہ کوشر بھی تھوڑا سا لیکن زیادہ اردو رہے گا کیونکہ کشمیری میں بولنے میں آپ کے پاس مجھے بڑی دقت ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے دو چار شاید پڑھنے زیادہ نہیں تو لوگوں جب آپ بیدار ہو ہی گئے ہو اپنے فکر کو ذہن کو نبی کے حوالے زندہ نبی دیکھ رہے ہیں زندہ نبی سن رہے ہیں زندہ نبی مشاہدہ فرما رہے ہیں تو یقین اپنا دل نبی کے حوالے کرنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے یہ تھوڑی گرمی برداشت کر کے جب آپ حضور کی طرف لو لگائیں گے تفکر میں جائیں گے حضور کے تصور میں آ جائیں گے تو کہیں نہیں جانا پڑے گا جواب دینا پڑے گا اب سب چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی کا دیدار ہو ہر کوئی چاہتا دل سے کہہ دیجئے ہر کوئی چاہتا کہ حضور کی مجھے زیارت ہو جائے تیری جب کی دید ہوگی خدا کی قسم اس سے بڑھ کر عید کیا ہو سکتی ہے عیدیں تو آتی ہیں جاتی ہیں لیکن حضور کی دید سب سے بڑی عید ہے اور یہ دید جو ہے نا اسی میں سب کچھ ہے بلکہ اسی دید سے صحابی بنے ہیں جو صحابی بنے وہ کس وجہ سے صحابی بنے نمازوں کی وجہ سے نہیں نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں اگر کسی صحابی نے 100 سال پڑھی نا آپ 1000 سال بھی پڑھو تب بھی صحابی نہیں بنو گے اگر کسی صحابی نے 5 حج کیا آپ 50 کرو تب بھی صحابی نہیں بنو گے میں نے کہا مولا نمازیں ان کے پاس نمازیں ہمارے پاس حج ان کے پاس حج ہمارے پاس لڑنا ان کے پاس لڑنا ہمارے پاس بھی ہے دین کا کام ان کے پاس بھی دین کا کام ہمارے پاس بھی ہے سجدے ان صحابہ کے پاس بھی ہمارے پاس بھی ہے حج روزہ زکوٰۃ ان کے پاس بھی ہمارے پاس بھی لیکن مولا یہ صحابی کیا ہے پیار سے مقام دیکھیے مرتبہ دیکھیے اپنے نبی کا میں نے عرض کیا مولا یہ صحابی ہے کیا کہا نمازیں پڑھو فرض ہے روزے رکھو فرض ہے حج کرو زکوٰۃ دے دو فرض ہے اللہ کا حکم ہے رب کا بندہ نمازی ہونا چاہے خاص کر جو نبی کو ماننے والا ہوگا عنوان سے ہٹ جائیں گے لیکن سب باتوں کو کور کرنے کی بڑی ضرورت ہے نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو حضور نے کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی اور ہم ان کے امتی ہیں ہمیں دعویٰ کہ ہم امتی ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے مجھے بڑی افسوس ہو رہی ہے اللہ کا حکم ہے رب کو مانتے ہیں نا سب جواب دے دو یہ رب کا حکم ہے ہمارے ادب کا سب سے زیادہ حقدار اللہ ہے ماں سے باپ سے نبیوں سے ولیوں سے سب سے زیادہ ادب ہے کس کا کرنا ہے ادب کس چیز کا کہتے ہیں توجہ سے بات سنیے میں ایک ادنا سا آدمی ہوں آپ ادب کرتے ہیں نا کرتے ہیں سمجھتے کہ ادب کرنا چاہیے اگر میں کسی کو کہوں گا جناب آپ اس جگہ سے اٹھیے ادھر بیٹھیے یہ میں نے اس کو حکم دیا ماننا ہی ادب ہے اگر اس نے نہیں مانا تو اس نے بے ادبی کی کہ نہیں کی اللہ کہتا بندے نماز پڑھ اللہ کہتا بندے نماز پڑھ یہ رب کا حکم ہے اب بتاؤ جس نے نہیں پڑھی اس نے رب کا ادب کیا یا بے ادبی کی ہے خود فیصلہ کرو جو اپنے رب کی بے ادبی کرے گا وہ کتنا بد نصیب ہوگا آگے بڑھنے سے پہلے وعدہ یہی پہ کرو بس آگے بڑھوں گا تب جب آپ وعدہ کریں گے کہ رب کا ہم ادب کریں گے اور نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے کون کون تیار ہو گیا
پورا مجموعہ ہاتھ کھڑا کرنا پڑے گا کیونکہ ٹائم کم ہے، لیکن باتیں بہت زیادہ کر رہی ہیں آپ سے۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، رب کا ادب کرنے کا تم نے عہد کیا ہے، اور اللہ کی پسندیدہ عبادت، اللہ کا پسندیدہ حکم نماز ہے۔ نماز میں بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، یہ جھکنا اللہ کو پسند ہے، یہ جھکاؤ اللہ کو پسند ہے۔ آپ بتاؤ، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، ابلیس کی نہیں ہو گئی۔ دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ لگ بھگ دونوں کی غلطی سیم تھی۔ کس وجہ سے؟ آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا یہ مت کھاؤ، اس نے کھا لیا۔ ابلیس سے کہا گیا یہ کرو، اس نے نہیں کیا۔ ایک نے حکم کو ٹالا، ایک نے منع کو ٹالا۔ ایک نے حکم کو ٹالا، جیسے آدم علیہ السلام میں لغزش ہو گئی، اللہ کہتا عزم نہیں تھا، لیکن ظاہری طور پر دیکھیں گے آدم علیہ السلام نے حکم میں لغزش فرمائی بغیر کسی ارادے کے، اور ابلیس نے منع کو ٹالا۔ اس کو کہا گیا تھا یہ کرو سجدہ، اس نے نہیں کیا۔ آدم سے کہا تھا یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ، اس نے سمجھ میں آیا؟ اب دونوں کو نکال دیا گیا، لیکن توبہ ایک ہی کی، توبہ ایک ہی۔ اس میں بہت سارا فلسفہ، لیکن ایک بڑا فلسفہ یہ ہے آدم اکڑے نہیں، ابلیس اکڑ گیا۔ آدم علیہ السلام اکڑے نہیں، وہ جھک گئے۔ یہ جھکنا اللہ کو پسند ہے، ابلیس نہیں جھکے۔ ایک دن موسیٰ سے ملاقات ہوگی، موسیٰ نے کہا ابلیس کیا ہو گیا تجھے؟ ساری دنیا کی لعنتیں تم پر ہے، توبہ کیوں نہیں کرتا؟